بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 26 کلومیٹر میں پھیلا دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ، جس کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قلعہ رانی کوٹ کی کنڈرات پر نظر پڑتے ہی انسان حیرت میں کھو جاتا ہے۔ پہاڑوں سے گھرا یہ قلعہ بالکل دیوار چین جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ کنڈرات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے دور میں یہ ایک عظیم عمارت رہی ہوگی۔ یہ قلعہ سندھ کے ریلوے اسٹیشن سان سے کوٹری دادو روڈ پر 32 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہستان کیرتھر کے مقام پر موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اس قلعے کے بارے میں بہت ساری وبائیں پھیلائی گئی ہیں، لیکن اب تک تحقیقات کے نتیجے میں یہ واضح نہیں ہوا کہ اس قلعے کو کس نے اور کب تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے وقت ملنے والی چند نشانیوں کے باعث یہ قلعہ 2000 سال سے بھی پہلے کا تعمیر کیا گیا تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت ملتا ہے جب میر پور خاص کے میر شیر محمد تالپور نے اس قلعے کی مرمت کروائی اور اس میں موجود چھوٹے قلعے میری میں رہائش اختیار کی۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے۔ اس کا مشرقی دروازہ سان کہلاتا تھا، جس کے سامنے سے دریائے رانی گزرتا ہے، جو کہ صرف برسات میں بہتا ہے۔ ناظرین گرامی، یونانی تاریخ دان جس کا نام کرٹس لوف تھا، وہ اپنی ایک کتاب میں اس قلعے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسکندر اعظم نے اس قلعے کا 3 دن تک محاصرہ کیا تھا۔ 3 دن کے بعد اسکندر اعظم نے اس قلعے کو توڑا اور قتل عام کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کے باوجود آج بھی قلعے کی بچی کچی دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار ملتے ہیں۔ قلعے کی دیواروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا مٹیریل بیرون ملک سے لایا گیا تھا۔ ناظرین، قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک سٹوما نما برج دکھائی دیتا ہے، جو کہ مقامی طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے مسجد کے آثار بھی ملتے ہیں، جس کے مینار اور گنبد کے بعض حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کے درمیان اونچی جگہ پر ایک چھوٹا سا قلعہ نما کمرہ تھا، جس کو میری کہا جاتا تھا۔ میری لفظ میر سے بنا ہے، جو کہ سندھ کے حکمرانوں کا لقب تھا۔ قلعے کا مغربی دروازہ مون دروازہ کہلاتا ہے، جبکہ قلعے کے آخری حد میں موجود دروازہ امر دروازہ کہلاتا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہو کر اہل علاقہ قلعہ بند ہو جاتے تھے۔ قلعے کے اندر ایک اور چھوٹا سا قلعہ شیر گڑھ بھی موجود ہے، جہاں علاقے کے حکمران پناہ لیتے تھے اور وہاں دشمن کا پہنچنا بہت ہی مشکل تھا۔ ناظرین، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک تالاب بھی موجود تھا، جو کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔